الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو مت مرنا اس وقت تک جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ، مومن نہ ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان لانا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے۔ اب دیکھیے، اس مولوی بدبخت کی باتیں سن رہا تھا میں، یہ کہتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یا غوث نہ کہو، یا غوث نہ کہو۔ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا ہے۔ درود شریف نماز میں پڑھتے ہو، یہ تو نہیں لکھا ہوا نہیں ہے قرآن میں۔ اگر کوئی تمہارے کو پوچھا 11ویں کرنا قرآن میں کہاں ہے، تو آپ پوچھو خیرے میں بیٹھ کے اتحیات پڑھنا قرآن میں کہاں ہے۔ اگر کوئی تم کو پوچھا فاتحہ دینا قرآن میں کہاں ہے، تو تم پوچھو خیرے میں بیٹھ کے درود ابراہیم پڑھنا قرآن میں کہاں ہے۔ اب اگر کل کوئی تم کو پوچھا یا غوث کہنا قرآن میں کہاں ہے، تو تم اس کو کہنا یا اللہ کہنا قرآن میں کہاں ہے۔ یا اللہ کہنا بھی قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز میں جو طریقہ سکھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہر مسلمان کا پر فرض ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یا غوث کہو، غوث سے مدد مانگو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے ہیں کہ ہم غوث سے مدد نہیں مانگیں گے، ہم یا اللہ مدد کہیں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ لیکن یہ مولوی کہتا ہے، الٹے پلٹے حوالے دے رہا اور کہہ رہا یہ پوری قوم جاہل ہے، اور وہاں جو جاہل بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ماشاء اللہ یا ماشاء اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بدبخت مولوی سے کوئی پوچھے کہ اس نے کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ مگر پڑھا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ پیسہ بنانے کے لیے یہ لوگ اپنے ایمان کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ یہ سب معاملات چلائیں گے مزاروں کے اور خواجہ غریب نواز کا عرس منائیں گے، جبھی تو پیسہ آئے گا چندہ کا۔ تو یہ بدبخت لوگ ہیں جو قرآن کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں قرآن کا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہم الوسیلہ، کہ اللہ نے تو کہا کہ وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس کمینے کو پتہ نہیں ہے کہ وسیلہ جو اللہ نے کہا ہے وہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا وسیلہ، قرآن کو وسیلہ بنا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائیے۔ یہ وسیلہ نہیں ہے کہ آپ جتنے بھی پیر بنے بیٹھے ہیں ان کو وسیلہ بنایا جائے۔ جعلی پیر بھی تو ہیں دنیا میں، اور بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے؟ اگر نقلی کے ہتھے چڑھ گئے تو گئے کام سے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کہ اولیاء اللہ نہیں ہے، جو اولیاء اللہ تھے وہ پہلے تھے، اب نہیں ہیں۔ اب یہ سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں مزاروں پر، اور یہ سارے چندہ کھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لوگوں کے جا کر کے دیکھیے مزاروں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، ساری برائیاں مزاروں پر ہو رہی ہیں۔ جو گناہ سب سے بڑا گناہ ہے وہ بھی ہو رہا ہے وہاں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ولی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ غیب بھی جانتے ہیں، ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک اپنے مرید کو پکڑ کر کے اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اتنے لمبے ہاتھ ہیں۔ لیکن وہ جو بدبخت چرسی بیٹھا ہوا ہے مزاروں پر، اس کو وہ کچھ کر نہیں سکتے، بھگا نہیں پا رہے ہیں، اور انہیں خبر بھی نہیں ہے کہ وہ کون بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ جو چلا گیا پھر اس کا واسطہ جو ہے
اللہ کے ساتھ ہے اور اس کا معاملہ دنیا کے ساتھ نہیں۔ وہ کس حال میں ہے وہ اللہ جانتا ہے اور وہی جانتے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی کسی کو یہ ڈگری دے دے کہ یہ مرا اور یہ جنت میں چلا گیا اور یہ مرا یہ جہنم میں چلا گیا۔ کسی کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں وہ ایک اعتبار سے اس کے شخصیت کے اعتبار سے جو اس نے دنیا میں کیا ہے تو انسان اس طرح کا سوچ رکھتا ہے کہ یہ انسان بہت اچھا تھا، نیک تھا، عبادت گزار تھا، یقیناً اللہ نے اسے جنت میں داخل کیا ہوگا۔ لیکن ڈائریکٹ اس کو یہ کہنا کہ یہ جنتی ہے، یہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے اور نہ آپ کے پاس علم غیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو جنتی اور جہنمی کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین بتا دیتے تھے۔ اللہ ان کو بتاتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ میں کر رہا ہوں، لیکن یہ مولوی بدبخت لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اپنے ایمان کا پرواہ نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے دنیا میں اتنے سارے مذہب بنے ہیں، مذہب تو ایک ہی آیا اللہ کی طرف سے، لیکن اس کو لوگوں نے کیا کیا؟ ہاں ایک نبی آئے، کسی نے انہی کی امت میں سے کسی نے کہا آئے ہے نبی صاحب کی بڑی عزت ہو رہی ہے، لوگ بڑے ان کے طرف جا رہے ہیں، تو اس نے اپنا ایک دین بنا لیا، آؤ میری طرف بھی، ہم بھی نبی ہیں، اس طریقے سے دعویٰ کر کر کے سب نے اپنا اپنا ایک ایک مذہب بنا لیا۔ تو انسان اتنا ظالم ہے کہ دیکھیے مذہب بنا لیا۔ اب یہ ہندو مذہب کہاں سے ایجاد ہوا؟ یہ بھی کسی انسان ہی نے ایجاد کیا۔ اور پھر مذہب کے اندر پھر کئی فرقے، جیسے آج ہمارے یہاں 75 فرقے بنے ہوئے ہیں، وہ اسی لیے پیسہ کمانے کے لیے، ارے یہ پیر صاحب تو بڑے کما رہے ہیں، چلو میں طریقہ بدل کے پیر بن جاتا ہوں۔ انہوں نے ڈھول باجا شروع کر دیا اور اس کے طرف کچھ لوگ آگے، ان کے بھی چندے آنا شروع ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے دین کو بگاڑا ہوا ہے۔ ان مولویوں کو تو اگر یہاں اسلامی نظام ہوتا، اسلام کا قانون ہوتا تو یہ سب کے سب آج سزا یافتہ ہوتے اور یا تو یہ صحیح راستے پہ آ جاتے یا ان کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا۔ یہ لوگ دین کے دشمن ہیں، لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کے بجائے ان کو گمراہی کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، اور ان کے جو چیلے ہیں، ان کو ماننے والے، تو بھائی اس طریقے سے اگر کہا جائے کہ یہ مولوی صحیح راستے پہ ہے تو پھر ہندو کو بھی کہہ دیا جائے کہ وہ بھی صحیح راستے پہ ہے، ان کا بھی تو اپنا عقیدہ ہے، وہ بھی یہ دلیل دے دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا ایسے ہوا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں صرف ایک قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، قرآن کی بات پر چلنا ہے، قرآن جو کہے گا اس پہ عمل کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا ہے۔ جس کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اسے باز رہنا ہے، اور جس کام کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسے ہمیں کرنا ہے۔ اور اللہ نے یہ جیسے کہ کہہ رہا ہے مولوی کہ یا غوث کہنا کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں اتحیات پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے، درود شریف پڑھنا کہاں پر لکھا ہوا ہے جو نماز میں تم پڑھتے ہو، نہ جانے کیسی کیسی مثالیں دے رہا ہے۔ اور قرآن میں جب وہ یا غوث نہیں لکھا ہوا ہے تم یا اللہ کیوں کہتے ہو؟ یا اللہ تو لکھا ہوا قرآن میں نہیں ہے۔ تو ایسے ایسے لوگوں کو جہالت والی باتیں سمجھا کر کے اور لوگ واہ 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 کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو اصل میں گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگ، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو اللہ سے دور کر رہے ہیں اور مردہ پرستی کی طرف گھسیٹ رہے ہیں۔ کافر وہی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے مدد مانگے۔ ہندو کو جو ہم کافر کہتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے
देवताओं से मदद मांगते हैं। उनका भी अक़ीदा सेम यही है कि ये हमारे लिए सिफारिश करेंगे, ये वसीला है। वरना हिंदू भी तो कहता है कि भगवान एक है, भगवान ने पूरी दुनिया का खालिक है, वही मारता है, वही बचाता है, लेकिन वसीला वो तलब करते हैं अपने देवताओं से। तो आज हमारे यहाँ भी यही देवताओं का कॉन्सेप्ट आ गया है कि ये गौस पाक आ गए, वहाँ हिंदू के यहाँ वो आ गए, क्या नाम है उनका, हनुमान जी, शंकर जी, जैसे यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज़ हो गए, वहाँ सीता जी हो गई, यहाँ इन्होंने किसी और को बना लिया है। तो इस तरह से ये मुर्दा परस्ती वहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, एक ही है। और मुसलमान सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करता है, जबकि हिंदू मज़हब में भी उनका असल जो वेद में उनके बात लिखी हुई है वो यही लिखा हुआ है कि सनातन धर्म, यानी कि सनातन का मतलब यही है कि एक अल्लाह की इबादत किया जाए, एक अल्लाह पर ईमान लाया जाए, सनातन ये है। और इस्लाम में भी हमारे यही कहा गया है कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह से मदद मांगो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और यही बात हिंदू मज़हब में भी है, लेकिन हिंदू मज़हब भी भटक गया, जैसे ये लोग भटक गए हैं। उन्होंने भी अपने माबूद बना लिए, अपने मुश्किल कुशा बना लिए और फिर वही सिफारिश का ज़रिया तलाश करने लगे। सेम वही चीज़ इन्होंने भी ईजाद कर ली है, सिर्फ नाम बदल दिया। वो हनुमान जी से मांगते हैं, ये या अली मदद मांगते हैं, या गौस अल मदद कहते हैं। तो मुसलमान को सिर्फ एक अल्लाह से मदद मांगना है और इसके अलावा किसी और के सामने नहीं झुकना है। और यहाँ तो इनको जब कहा जाता है, बिद्दती कहा जाता है, तो ये कहते हैं, हालांकि बिद्दत ये कम करते हैं, ये शिर्क ज़्यादा करते हैं, ये मुशरिक हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख लीजिए वीडियो में इन बरेलवियों की, ये दुआ कर रहे हैं कि या गौस हमारी मदद कीजिए, हमारी गुनाह को माफ़ कर दीजिए, हमें जन्नत में ले जाइए। इलियास कादरी कहता है कि सारे झंडे के नीचे हमारा झंडा सबसे ऊंचा होगा और जितने भी अतारी होंगे वो सब हमारे झंडे के नीचे होंगे। ये कैसी कैसी बकवासें ये लोग करते हैं। और फिर कहते हैं कि हम मुशरिक नहीं हैं। ये सब मुशरिक हो चुके हैं। जिसने अल्लाह को छोड़ दिया, गैरुल्लाह के पास सर झुका दिया, इससे बड़ा और शिर्क क्या हो सकता है। मज़ारों पे देखिए इनकी वीडियो, हज़ारों वीडियो में ये लोग मज़ार पर, कब्र पर सर झुका करके सजदा कर रहे हैं। और जब कहो तो कहते हैं कि नहीं, ये तो ताज़ीम है। और इन बदबख्तों को ये पता नहीं है, हालांकि इसके अंदर उलमाए किराम मौजूद हैं, मगर ये इन पर फिटकार इसलिए है कि ये फिटकारी मौलवी अपना पैसा बनाने के लिए, अपनी दुनिया बनाने के लिए, नोट कमाने के लिए ये बदबख्त लोगों को रोकता नहीं है, बल्कि और वहाँ बोलता है जाओ सजदे करो। उसको अपने मतलब है पैसे से, क्योंकि ये पैसा कमाने का बहुत अच्छा कारोबार है। मज़ार पर अरबपति हो गए ये लोग। अब ये जो मौलवी कहता है कि आप जाइए और जा कर के मज़ारों पर सजदा कीजिए, सब उसको पता है कि ये शिरक है और शिरक करने वाला जहन्नमी है, लेकिन मना क्यों नहीं करता। मना करेगा तो दुकान बंद हो जाएगी, खाएगा कहाँ से, उसको ये फ़िक्र है। और ये मौलवी साहब जो हैं वो लोगों को शिरक की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं हम मुशरिक नहीं हैं। तो मुशरिक और कैसा होता है, उसके सींग होते हैं, बताओ मुशरिक होता क्या है। कब्र पर जा कर के ये सजदे करते, जबकि इन उलमा होने के नाते इनको तो चाहिए लोगों को रोके कि नहीं भाई, अगर जायज़ भी है फिर भी मत जाओ, ख़तरा है कि वहाँ शिरक ना हो जाए।
اور ہو یہی رہا ہے کہ پہلے اولیاء کرام جو پہلے گزر گئے انہوں نے لوگوں کو مزار پر آنے کی تلقین کی تاکہ لوگوں کے وہاں آنے سے ان کے دل نرم ہو جائیں گے، وہ اپنی موت کو یاد کر لیں گے اور وہ پھر سیدھا راستہ اختیار کریں گے، اور ان کو شوق ہوگا عبادت کا کہ دیکھو یہ اولیاء اللہ دنیا سے گئے، ان کی جانے کے بعد بھی لوگ ان کی یعنی کہ نام لے رہے ہیں، ان کو یاد رکھے ہوئے ہیں، تو ان کی طرح سے وہ لوگ عبادت میں مشغول ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ پھر جانے کے بعد وہاں پہ آہستہ آہستہ وہ پھر شرک ہونا شروع ہوا۔ کسی نے وہاں جاہل مولوی بیٹھ گیا، ہاں جی پھیرے لگا لو، اب وہ 70 پھیرے لگ رہے ہیں، یعنی طواف، پھر طواف سے کچھ اور، پھر کچھ اور سے کچھ اور، اس طرح سے بڑھتے بڑھتے اب جا کے دیکھیے ہر مزار پر الگ الگ طریقہ ہے۔ اگر ٹھیک ہے تمہارے نزدیک یہ سنت ہے، مستحب ہے، واجب ہے، کچھ بھی ہے، تو ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ تمہارے تو ہر مزار کے الگ الگ رسومات ہیں، کہیں دیگ کھولا جا رہا ہے تو ناچ کر کے، کہیں دیگ کھولا جاتا ہے تو نعرے لگا کر کے، عجب عجب تم لوگوں نے کہانی گڑھی ہوئی ہے۔ اب پھر کہتا ہے یہ مولوی کہ ہم حق پر ہیں، اور سب کو کہتا ہے کہ یہ ساری قوم جاہل ہے، اور یہ جاہل خود ہے، یہ بدبخت لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے جو بھی مذہب دنیا میں آیا، بلکہ مذہب تو ایک ہی آیا، اسلام۔ اللہ نے کہا ان اللہ عند اللہ الاسلام، اللہ نے اسلام کو پسند کیا، اور لوگوں نے پھر اسی اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور انہی میں سے کوئی بدبخت شیطان بنا اور اس نے ایک مذہب ایجاد کر لیا، اور پھر وہ ایجاد سے دیکھیے آج کتنے مذہب دنیا میں بنے ہوئے، یہ انسانوں نے ہی تو بنایا ہے۔ تو ایسے ہی یہ لوگوں نے فرقہ بنا کر کے لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔